بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ 9.0 کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کا خوش آمدید ہے۔ ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے اسرائیل پر فلسطین نے بڑا شدت سے حملہ کیا ہے، اور وہ حملہ جو ہے وہ دیٹ واز اے ٹوٹل سرپرائز۔ اور یہ ٹوٹل سرپرائز کا جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اس وقت تمام تر ویسٹرن میڈیا اور تمام تر اسرائیلی جو عہدے داران ہیں ان کے زبان پر جو لفظ ہے وہ یہی ہے دیٹ اٹ واز اے سرپرائز اٹیک، اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ واز اے سرپرائز اٹیک۔ تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹا تھا، کچھ اسٹیٹسٹکس تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے گلوبل میڈیا کو لے کے۔ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اوبویسلی صرف پاکستان سے ریلیٹڈ یا وہ ڈیٹا جو پاکستان تک پہنچتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے، ویئر ایز میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ میں گلوبل میڈیا کے اوپر کام کر رہا ہوں، اسپیشلی ویسٹ کے اوپر، اور ویسٹ میں بھی اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے میڈیا کے اوپر میں کام کر رہا ہوں۔ تو وہاں سے جو انفارمیشن آتی ہے یا وہاں کے لیڈرز جو ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ مذمتی بیان آتے ہیں، تعزیتی بیان آتے ہیں، اسی طرح سے امریکہ میں بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب آپ لوگوں کو اتنا برج ہو گیا ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے یہ بڑے کلوز الائیز ہیں، بڑے کلوز دوست ہیں۔ تو ان الائیز میں جو ہے وہ اوبویسلی اب ایک دوست پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو دوسرے دوست کو بڑی شدت سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو امریکہ میں موجود جتنے بھی سیاستدان ہیں، پھر خاص طور پہ آپ کے انفارمیشن میں ایک اور اضافہ کرتا چلوں کہ امریکہ میں 2024 میں جو ہے وہ 2024 صدارتی انتخاب کا سال ہے، پریزیڈنشل الیکشن جو ہے وہ وہاں پہ آنے کو ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی اوبویسلی الیکشن کی فضا میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہمارے عام طور پر بھی علاقے میں جو ہے وہ جب ایم پی ایم این اے آپ کو کہیں نظر نہیں آتے تو اچانک جو ہے وہ جب جیسی الیکشن کا دور آتا ہے تو وہ ہر کل خانی، ہر شادی کے اوپر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیم از دا کیس ود ویسٹرن میڈیا، اور جو وہاں پہ پریزیڈنشل الیکشن کی نامینیشنز ہیں یا جو وہاں پہ پریزیڈنشل الیکشن کے کنٹیسٹنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ جو ہے وہ ریئیکشنز آ رہے ہیں اس حملے کو لے کے۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ کہ جو اسرائیل کے انٹیریئر منسٹر ہیں، انٹیریئر منسٹر نے باقاعدہ طور پہ یہ الفاظ استعمال کیے دیٹ دس واز اے ٹوٹل سرپرائز اٹیک، اور یہ ہمارا دوسرا 9/11 ہے۔ اس بات سے آپ حملے کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیلی بڑا افسر اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ہمارا دوسرا 9/11 ہے تو کتنی زیادہ تباہی جو ہے وہ مچا دی گئی ہوگی۔ تو تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 دن پہلے اچانک ہی حماس نے صبح جو ہے وہ صبح کو 6 بجے حملہ کیا اس پہ، اسرائیل پہ، اور اس حملے کے اندر انہوں نے اس قدر شدید حملہ تھا جو کہ مطلب اسرائیل شدید تو کیا چھوٹا حملہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن یہ حملہ اتنی شدت کا تھا کہ ایک تو انہوں نے جتنے بھی پاسبل ویز ٹو اٹیک وہ سارے کے سارے ویز انہوں نے کور کیے۔ یہ جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی کہ پیرا گلائڈ کرتے ہوئے جو ہیں وہ بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ فوجی، سینکڑوں کیا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں فوجی جو ہیں فلسطینی افواج کے فوجی، وہ پیرا گلائڈ کرتے ہوئے اسرائیل پر لینڈ کیے ہیں۔ پھر 5000 میزائلز فائر کیے گئے ہیں، 5000 میزائلز ایک رات کے اندر۔ اچھا، اور اس کے بعد زمینی طور پہ حملہ، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے اندر، اسرائیل کی سرزمین کے اندر گھس کے وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہوسٹیجز لیے ہیں، لوگوں کو یرغمال بنایا ہے۔ پوری کی پوری دنیا میں اس وقت جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ یہی اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے، جو جنگ چل رہی ہے وہی ہے۔ فلسطینی بہت سال بلکہ بہت دہائیوں تک اسرائیلی اور یہودی ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں، اور تمام تر جو آپ تک معلومات اب تک پہنچی ہیں، یہ جیسے مطلب 2 ہی تو مین کانفلکٹڈ ایریاز ہیں مسلمانوں کے، ایک کشمیر ہے اور دوسرا فلسطین ہے۔ تو اس میں اوبویسلی آپ لوگوں کے نالج میں ہے، مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو کسی قسم کے حقوق کی پابندی نہیں کی جاتی اس کے اندر۔ کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، جوان ہے، بیمار ہے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا آل از فیئر ان لو اینڈ وار۔ تو جس طرح سے امریکہ اپنے قریبی ترین دوست اسرائیل کی حمایت میں بول رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حماس جو کہ ان لوگوں کے نزدیک ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور دہشت گرد جماعت نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اور اسرائیل کی انہوں نے ایک مرتبہ پسلیوں تک جو ہے وہ چوٹ پہنچائی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ جہاں پہ حمایتوں کا سلسلہ جاری ہے تو یہاں ہمارے پاکستان سے بھی اسرائیلی حمایت یا یہودی حمایت میں لوگ پیچھے نہیں ہیں۔ یہ ابھی آپ کو ایک ویڈیو کلپ میں دکھاتا ہوں۔
اپنے فلسطینی بھائیوں سے اور مجاہدین سے کہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں، اسے تحفظ دیں، اس کا لحاظ رکھیں، بچوں، عورتوں اور عام شہریوں کو گزند نہ پہنچائیں، ان کی زندگیاں تلف نہ کریں۔ اس کلپ میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے درس دیا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پہ واضح و نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ جب اسرائیل پر حملہ کریں تو آپ وہاں پہ عورتوں کے حقوق پامال نہ کریں، بچوں کے حقوق پامال نہ کریں، بیماروں کو چھوڑ دیں، بزرگوں پہ ہاتھ ہولہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے مطلب خیر یہ میری یہ بحث نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ پاکستانی پولیٹیشینز کو اتنا زیادہ ڈسکس کروں، تو نہ میرا اس میں یہ ہے کہ میں کسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے اور میں کسی اسپیسیفک بندے کو ہیٹ کروں اور کسی کو میں جو ہے وہ کور کروں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ we're just talking about the issue of Israel and فلسطین۔ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر کی طرف سے بیان آیا ہے کہ غزہ میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اب ایک بہت بڑے حملے کی توقع کریں اور اس حملے میں کسی بھی قسم کے حقوق کا پاس نہیں رکھا جائے گا۔ مطلب وہ اگر ہم اس کی تشریح کریں تو وہ بڑا سخت قسم کا حملہ ہوگا، اور آبویسلی جتنی زک اور جتنی چوٹ اسرائیل کو پہنچی ہے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی، تو وہ اس سے 1000 گنا زیادہ شدت کا حملہ کرنے کی تیاری میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب میں ایک چیز کو لنک کرتا ہوں جو بہت سارے ناظرین کے، آپ ویورز کے، بہت سارے کے تقریباً سبھی ویورز کے اس میں علم میں نہیں ہوگی تو کوئی 100 میں سے 1-2 لوگوں کے علم میں ہوگی کہ ابھی حال ہی میں پچھلے ماہ کی بات ہے، امریکہ نے ایران کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کیا، پرزنر سویپ کیا، جس میں ایران نے 5 جو ہے وہ امریکی دوہری شہریت کے امریکی جو ہیں وہ امریکہ کو واپس کیے ہیں، جس کے بدلے میں کیا ہوا ہے، جس کے بدلے میں ایران کے $6 بلین کے جو یو ایس ایڈ کے فنڈز تھے وہ فریز کیے ہوئے تھے، امریکہ نے ان فنڈز کو انفریز کر دیا۔ تو جیسے یہ قیدی وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جو $6 بلین کے فنڈز ہیں ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، اور ان فنڈز کے ریلیز ہونے کے کم و بیش 1 مہینے کے اندر فلسطین کی جماعت حماس جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ حملہ کر دیتی ہے اسرائیل کے اوپر۔ تو امریکی میڈیا جو ہے وہ خاص طور پر اس بات کے اوپر بڑا زیادہ فوکسنگ ہے کہ یہ جو $6 بلین اگر ریلیز نہ کیے جاتے تو شاید اتنا شدید قسم کا حملہ جو ہے وہ دیکھنے میں نہ آتا۔ تو یہ مطلب لنک کیا جا رہا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ $6 بلین حماس کو، جو فلسطینی جماعت ہے، اس کو فنڈ کرنے میں اور اس کو اکوپ کرنے میں، ویپنائز کرنے میں استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اس بات کو بالکل بھی وہ اس سے اگری نہیں کر رہا، اور ایران کہہ رہا ہے کہ آپ کے ٹوٹل فنڈز جو ہیں وہ ایز اٹ از وہاں پر موجود ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ پتہ نہیں لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ کیوں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ وہ کسی سیانے کا قول ہے کہ دشمن کو حقیر نہ سمجھو، دشمن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ حماس جو ہے وہ آپ کے $6 بلین کی ایڈ کے اوپر نہیں بیٹھا تھا کہ وہ وہاں سے پیسے آئیں گے، اور دے ور ویری ویل پریپیئرڈ، اور وہ دہائیوں سے، وہ کوئی 2 سال 3 سال سے نہیں، وہ دہائیوں سے ایک اتنے بڑے حملے کی تیاری میں ہوں گے آبویسلی۔ تو انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ جو ہے نا یہ اپنا حملہ کیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اب ایک کویسچن رائز ہوتا ہے کہ جو ایران کی ایک اسی طرح سے مجاہدین کی جماعت ہے حزب اللہ نے بڑا کھلا کے سوشل میڈیا پہ، دوسرے میڈیا پہ، ٹی وی پہ، چینلز پہ، نیوز چینلز پہ کھلا کے اس حملے کو انہوں نے بڑی جو ہے بڑا خیر مقدم کیا ہے اس حملے کا، اور بڑا انکریج کیا ہے اس حملے کو۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ کچھ اینالسٹس کی سوچ ہے، میں پڑھ رہا تھا خاص طور پہ جو ویسٹ کے ہیں، کہ اگر حزب اللہ بھی جتنی شدت کے ساتھ حماس نے حملہ کیا ہے اتنی ہی شدت کے ساتھ اگر حزب اللہ بھی حملہ کر دیتی ہے اس وقت اسرائیل کے اوپر، تو اسرائیل جو ہے وہ بالکل کرش ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ اب اسرائیلی تھنک ٹینک جو ہے وہاں کے ایک فوجی جرنیل نے یہ انالیسس رات امریکہ کے ایک نیوز چینل فاکس نیوز کے اوپر انہوں نے یہ اپنا تجزیہ دیا کہ حزب اللہ جو ہے وہ بالکل بھی اس وقت اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب یہ ٹیکٹکس جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ شاید انہیں ٹیکٹکس کی سمجھ آ گئی ہے۔ ان کا انالیسس یہ ہے کہ اگر اس وقت جو ہے وہ حزب اللہ بھی اسرائیل پر حملہ کر دیتا ہے تو نو ڈاؤٹ نقصان تو ناقابل تلافی پہنچے گا، بٹ ایران جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک ولنریبل ہو جائے گا۔ ایران پر حملہ کرنا قدرے آسان ہو جائے گا اگر ایران اپنی تمام تر
جو مشینری ہے وہ بھی اسرائیل کی طرف لگا دیتا ہے. تو آبویسلی ایران کا واحد دشمن اسرائیل تو نہیں ہے, اس کا سب سے بڑا دشمن تو امریکہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ امریکہ کے لیے بڑا ایک اوپن گیٹ سینیریو ہو جائے گا کہ وہ آئیں اور آ کر ایران پر وہ جس طرح سے چاہے حملہ کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آبویسلی یہاں پہ اب جو میرا پرسنل انالیسز ہے کہ ابھی فلسطین نے حملہ کیا ہے, اس باری باری نظام چلتا ہوتا ہے نا, تو اب اسرائیل نے بڑا شدت سے جو ہے وہ حملہ آبویسلی فلسطین پہ کرنا ہے, اس نے اپنا بدلہ لینا ہے. تو اگر اس سینیریو میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حزب اللہ اگر کود کے سامنے ابھی اس وقت آ جاتی ہے تو دونوں جو نمایاں ترین جماعتیں ہیں وہ دونوں جماعتیں اگر اس وقت اپنے ریسورسز اس کے اوپر اس جنگ پہ استعمال کر دیتی ہیں تو آبویسلی جب اسرائیل کی طرف سے پش بیک ہوگا, جب اس کی طرف سے جوابی حملہ ہوگا, تو پھر ان کے پاس اتنا زیادہ شدت سے جواب دینے کا معاملہ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں رہے گا جتنا زیادہ اگر یہ حزب اللہ ابھی سائڈ پہ رہتی ہے تو تب رہے گا. نمبر 1. اچھا, نمبر 2, جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنے ایک نیوز کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے دیٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے لانگ وار, کہ یہ بڑی طویل جنگ ہونے والی ہے. اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ میں آپ کی اطلاعات میں اضافہ فرما دوں کہ فلسطین تو اس لانگ وار کا بڑی دہائیوں سے حصہ ہے. فلسطین کے نزدیک یہ وہ جنگ ہے جو کبھی ختم ہوئی ہی نہیں, لیکن فلسطین ہمیشہ سے ڈیفینس پہ تھا, ڈیفینسو پوزیشن پہ تھا, ایگریسو پہ نہیں تھا, وہ صرف دفاع کرتا تھا. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو شاید لانگ وار نہیں کہا جا سکتا. فار دا فرسٹ ٹائم ان ڈیکیڈز اسرائیل پر فلسطین نے اتنی شدت سے جو حملہ کیا ہے, ایگریسو ہوا ہے فلسطین, اور مسجد اقصیٰ پر جو ہے وہ جھنڈا بھی لہرایا جا چکا ہے. اور کوشش یہی ہے, اور جتنا زیادہ اسرائیلی ڈر گئے ہیں, جتنا زیادہ یہودی اس وقت ڈر گئے ہیں پوری دنیا کے اندر, تو وہ ان کی طرف سے یہ سمجھ لیں جنگ کا اعلان ہے. اس سے پہلے تو وہ جنگ سے بالکل ناواقف تھے, کیونکہ ان کی طرف سے باہر جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا تھا, ان کے اپنے گھر محفوظ تھے. اب یہاں پہ ایک اور آپ لوگوں کے سامنے میں نقطہ اٹھا دوں کہ پوری دنیا میں یہودی, ایک تو آپ کے نالج میں ہوگا کہ یہودی جو ہیں وہ پوری دنیا میں بڑی کم مقدار میں موجود ہیں, بہت زیادہ تعداد یہودیوں کی نہیں ہے. ایون اسرائیل کے اندر بھی, مطلب اگر آپ ان کو کلیکٹیولی بھی دیکھیں تو یہ دنیا میں موجود قوموں میں سے بڑی مائنورٹی والی قوموں کے اندر جو ہے نا یہ شمار ہوتے ہیں. تو پوری دنیا میں موجود جہاں جہاں پہ بھی اسرائیلی یا جہاں جہاں پہ بھی یہودی موجود ہیں وہ کسی نہ کسی اس کا نشانہ بن رہے ہیں, کسی نہ کسی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. اور یہ ابھی کل کی بات ہے کہ کل ایجپٹ میں دو یہودی جو ہیں ٹورسٹ یہودی تھے, ان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا. تو یہ جو ہے مطلب یہ بھی ایک لہر شروع ہو گئی ہے پوری دنیا میں یہودیوں کے کریک ڈاؤن کو لے کے, کہ یہودی جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں تو وہاں پر یہودیوں پہ اپنا غصہ جو ہے وہ جس طرح سے بھی ممکن ہے اتارا جا رہا ہے. اگر کہیں پہ کوئی اتنی قوت موجود نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کو گولی مار سکیں تو وہ اپنا اس صورت میں کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کرنا, ان سے نفرت کا کھلم کھلا اظہار کرنا, یا جس حد تک زخم پہنچائی جا سکتی ہے ان کو زخم پہنچائی جا رہی ہے. تو یہ اب تک کی جو ہے وہ تازہ ترین گلوبلی اطلاعات تھیں جو آپ تک پہنچائی ہیں اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ کو لے کے. اور نیکسٹ جو بھی کوئی ہمارے پاس اپڈیٹڈ انفارمیشن آتی ہے انشاءاللہ آئی ول بی شیئرنگ ود یو ویری سون. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.